الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن ومحبتي ومحبة أهل بيتي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو مضمون ہم نے آج اس ویڈیو کے اندر لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے، وہ مضمون قرآن کا المیہ ہے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ سب قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے سے دوری اختیار کر لی ہے۔ قرآن کا ادب تو اس قدر ہے کہ ہم اس کو پتہ نہیں کتنے کپڑوں میں، غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، لیکن اس کو اونچے طاقوں میں بھی رکھ دیتے ہیں، پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ جہاں رکھا ہوتا ہے وہیں پڑھا رہتا ہے، چوما جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ اس قدر بڑا المیہ ہے، اس قدر بڑی محرومی ہے، اور یہ اس قدر بڑا خسارہ ہے دنیاوی بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ کہتا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کوئی اس میں رتی برابر شک شبے والی بات اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ متقین لوگوں کے لیے پرہیزگار، متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے نہیں، اس قرآن کو دیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر اس قرآن سے ہم کیسے رہنمائی حاصل کریں گے؟ اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کرو اور کان لگا کر اس کو سنو، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تاکہ تمہیں ہدایت تم تک پہنچ سکے، تاکہ تم صراط مستقیم پر چل سکو۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو ہم میں موجود ہیں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مسئلہ لاحق ہوتا ہے، ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جب آپ ہم میں موجود نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنے مسائل کیسے حل کریں گے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری حدیث، ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے۔ آج ہم اپنے اندازے کو دیکھتے ہیں، اپنے اندازے سے شریعت کو ناپتے اور تولتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کیا راستہ بتایا ہے؟ قرآن نے کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے؟ سنت رسول کیا ہے؟ ہم اس سے دور ہو گئے، ہم اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے، اور آج ہم کس قدر خسارے کے اندر آ گئے۔ ہر چیز ہماری سنت رسول سے ہٹ گئی ہے، ہر چیز ہماری اللہ کے حکم سے دور ہو گئی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا۔ اللہ کی کتاب جو ھدی للمتقین تھی، جس نے رہنمائی کرنی تھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنا دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے۔ تو دین کامل ہے، مکمل ہے۔ یہ صرف حضور کے زمانے تک دین محدود نہیں تھا کہ وہ پرانا زمانہ تھا، اب نیا دین آ گیا ہے، قرآن پرانے زمانے کا ہے، اب نیا قانون ہے، دنیا بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، یہ شیطان کے وساوس ہیں، یہ شیطان کے بہت بڑے پیچیدہ داؤں ہیں جو انسان کو قرآن سے دور کر رہا ہے۔
قرآن اللہ نے جو اتارا ہے وہ قیامت تک کے لیے اتارا ہے. ہمارے نبی بھی قیامت تک کے نبی ہیں. ہمارا قرآن بھی ہمارے لیے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے یہ بھی قیامت تک کا ہے. یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی رہنمائی کرے، 1400 سال بعد جو نئے طریقے آ جائیں اس کے طریقے بتانا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہماری کمزوری ہے، ہماری یعنی کہ پس ہمت ہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں. جب ہم قرآن کو دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر قرآن ہماری رہنمائی کیسے کرے گا؟ کس طریقے سے ہم صراط مستقیم پر چلیں گے؟ کس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے؟ آج ہمارا معیار صرف بازار کے اصول ہے، ہم قرآن کے اصول نہیں لیتے. قرآن بازار کے اصول کیا بتاتا ہے؟ بازار میں جو ناحق باطل کے قانون ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں. جب اس کو اپناتے ہیں تو اس میں پھر نقصان ہے، اس میں فائدہ تو نہیں ہے. فائدہ تو اس میں جو اللہ کے قانون کے مطابق بازار ہمارا چل رہا ہو. ہماری معاشی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی دونوں قرآن کے اوپر آ جائے. قرآن کے جو قرآن نے راستے بتائے ہیں ان راستوں کے مطابق چلیں گے تو پھر ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے، پھر ہمارا فائدہ ہوگا. کیوں؟ دیکھو بھائی، سمپل سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ خالق کے کائنات ہے، اس نے انسان کو بھی پیدا کیا، اس نے کائنات کو بھی پیدا کیا، اسی نے روزگار کے مواقع بھی بنائے. یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے. اس زمین سے پھل پودے وغیرہ، ہماری جو خوراک وغیرہ ہے یہ کس نے پیدا کی؟ سبزیاں وغیرہ ہے یہ اللہ پیدا کرتا ہے. جتنی مرضی کوشش کر لو، اگر اللہ پیدا نہیں کرنا چاہتا نہیں ہوگی کھیتی. کئی کھیتی ہیں جن کے اوپر بیج بوئے، محنت مزدوری ہوئی، نہیں خراب ہو گئی. کپاس کو کیڑا لگ گیا، کپاس صحیح نہیں ہوئی، گندم خراب ہو گئی ہے، کبھی گنے کی کاشت خراب ہو گئی ہے. خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن کبھی جب صحیح ہو جاتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے. جب ایسا خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ طریقے بتا رہا ہے کہ زمین پر رہ کر اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، کس طریقے پر چلو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور کس طریقوں پر چلو گے دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. تو جب خالق کائنات طریقے بتا رہا ہے اس سے روگردانی کر کے جب ہم اپنے بازار کے اصول دیکھیں گے، شیطان کے قانون دیکھیں گے تو پھر کیسے سکھ کا سانس لے بیٹھیں گے بھائی؟ پھر تو سکھ کا سانس نہیں آئے، پھر پریشانی ہوگی. باطل قوانین ہوں گے تو ظلم ہوگا، ایک دوسرے پر انسانوں پر ظلم ہوگا. جب ظلم ہوگا تو پھر انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر انسانیت کا دائرہ کار نہیں رہے گا. تو میرے بھائی ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ، بہت بڑا خسارہ ہے. ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا، ہمیں سنت رسول سے دور کر دیا گیا. نہ پڑھیں گے، نہ سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ آج ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اسکول میں بھی پڑھتا ہے، میٹرک میں کرتا ہے، 16 سال پڑھتا ہے، پھر آگے ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، بی ایس سی کرتا ہے، لیکن اس پوری تعلیم میں قرآن سے محروم. قرآن نہیں سیکھتا، حدیث نہیں سیکھتا. آیا کہ اس قدر ہماری دنیاوی تعلیم اہمیت اختیار کر گئی ہے جس نے ہمیں اپنے دین سے دور کر دیا. نہ بھائی، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ جانتا ہے بھائی، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کبھی دین ایسا اللہ نے ہم پر نہیں اتارا جو ہمیں دنیا کے طریقوں سے دور کر دے، صرف مسجد تک محدود کر دے. اور نہ ہی ہمارا دین صرف اس تک محدود ہے کہ صرف مسجد تک ہو، باہر کا دین علیحدہ ہے، مسجد کا دین علیحدہ ہے. یہ بہت بڑی باطل کی محنت ہے، بہت بڑی شیطان کی محنت ہے جس نے ہمارا بازار کا دین الگ کرا دیا، مسجد کا دین الگ کرا دیا. کہ ٹوپی، مصلی، داڑھی، نماز یہ مسجد تک محدود ہے، بازار میں آ جاؤ ان چیزوں کو ادھر رکھ کے آ جاؤ. نہ بھائی، جب انسان ہے، مسلمان ہے، قرآن والا ہے، شریعت محمدی والا ہے تو اس کے لیے مسجد اور بازار ایک ہے. مسجد میں جیسے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اسی طرح بازار میں بھی رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کاروبار تجارت کرے گا. اور جب ہم قرآن سے دور ہوئے ہم نے ان دونوں کو فرق کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ دنیا اور ہے، دین اور ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے.
ایک بہت بڑی باطل کی محنت آئی ہے، ان کی صدیوں کی محنت ہے، جنہوں نے ہمارے نصابوں سے، ہماری سکول کی تعلیم سے، ہماری کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم سے قرآن کی تعلیمات نکال دی، مذہب کی تعلیمات نکال دی۔ جب ہم جاہل پیدا ہوئے، کورے پیدا ہوئے، میٹرک کی کورے، ایف اے بی اے کی دین کے اعتبار سے کورے، تو پھر ہم جب بیٹھتے ہیں پروفیسر بن کے، یا ہم کچھ کتابیں دیکھنے بیٹھتے ہیں تو اپنے اندازے لگانا شروع کرتے ہیں، تو صرف یہ دین ہی رہ گئے جس پہ اندازے لگائے جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب سے جان بوجھ کر ایک غلط بیان کی اور وہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اگر اندازے سے ایک بات بیان کی اور اگرچہ وہ ٹھیک بھی نکلی، میری جانب سے منسوب کر کے اندازے سے بیان کی، پڑھی نہیں، تحقیق نہیں کی، اور میری جانب سے بات بیان کرتا ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم قرآن سے کیوں دور ہو گئے؟ ہم قرآن کو پڑھنے والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم قرآن کو سیکھنے والے کیوں نہیں بنتے؟ اس قدر مصروف ہو گئے ہیں، ہمیں کاروبار ٹائم نہیں دیتا، ہماری سکول کی تعلیم اس قدر اہم ہو گئی ہے کہ قرآن کی تعلیم ہم سے دور ہو گئی ہے۔ ہم قرآن کو وقت نہیں دیتے، سکول میں 5 گھنٹے دیتے ہیں، کالج میں 6 7 8 گھنٹے دیتے ہیں، اکیڈمیوں میں ٹائم دیتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم رات کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن اس قدر مظلوم ہو گیا، قرآن کی اہمیت اس قدر ختم ہو گئی کہ قرآن نہ پڑھیں۔ جب نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ حالات پیدا ہوں گے، پھر والدین کی قدر نہیں رہے گی، ماں بیٹا کے فرق نہیں رہے گا، باپ بیٹے کا فرق نہیں رہے گا، بہن بھائیوں کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں تو قرآن بتاتا ہے، رشتوں کی تعظیم قرآن بتاتا ہے، زندگی کے اصول قرآن بتاتا ہے۔ جب ہم اس کو نہیں پڑھتے تو پھر ہم کیسے صراط مستقیم پر آئیں گے؟ پھر کس طرح دنیا سے یہ المیہ ختم ہوگا؟ یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ ہماری بچیاں بے پردہ کیوں ہوئیں؟ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں بے حیائی کہاں سے آئی؟ یہ قرآن کی محرومی کی وجہ ہے، یہ دین کی دوری کی وجہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں گے، ہمارے حضور کا طریقہ ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے حضور کی ازواج کا طریقہ ہمارے سامنے آئے گا۔ جب ان کی ازواج کا طریقہ سامنے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا اصول کیا ہے۔ آج ہماری بچیوں کے گلوں میں سے دوپٹے ہٹ گئے، سر ننگے ہو گئے، پردہ ختم ہو گیا، پردے کو یعنی حقیر سمجھا جانے لگا، صرف اور صرف ناسمجھی ہے۔ آج بھی ہمارے بچوں میں دین کا شعور ہے، بیداری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو قرآن حدیث پڑھانے کا ماحول بن جائے، ہمارے سکولوں میں نظام آ جائے، ہمارے سکول سے جو میٹرک کا بچہ فارغ ہو وہ قرآن کی مکمل تعلیم حاصل کر کے نکلے، تو پھر دیکھنا کہ ہمارے معاشرے میں کیسے بے حیائی، کیسے ظلم ختم کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس بات کو پھیلاؤ، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے سکولوں میں تو قرآن کی تعلیم آئے، مکمل قرآن کو سیکھنے کا نظام آئے، حدیث کو سیکھنے کا نظام آئے، حضور کی سیرت آئے۔ جب حضور کی صورت اور سیرت آئے گی اور جب قرآن کا ترجمہ اور اس کو سمجھنا پڑھانا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ یہ سارا معاشرہ ٹھیک کر دے گا، یہ بے حیائی ختم ہو جائے گی، یہ ظلم ختم ہو جائے گا، یہ بے اصولیاں کاروبار میں ختم ہو جائیں گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کو پڑھنا اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔